The Bluetooth device is ready to pair. السلام علیکم ویور. السلام علیکم ویور. اساں کلام پیش کرنے تے مجازی تخیل ہے مگر کلام دی گہرائی تا سن سو تک اندازہ تھی ویسی، لیکن ایک جیکو مجازی تخیل آدھے ہیں یہ اون تخیل ہوتے لکھی ہوئی گال ہے. سن سو انشاءاللہ سگوں کومنٹ کرے سو تے ڈسے سو تو کیا کچھ سمجھ آئے، کیا کچھ حاصل تھا کلام سن کے. میرا تخلص سے نین اساں سکول پڑھتے آسے، تقریباً 6ویں کلاس پڑھتے آسے تے میرا کلاس فیلو ایک کٹھے باندھے آسے، مطلب بینچ ہوندے تو 3 اسٹوڈنٹ کٹھے باندھن، اساں 3 کٹھے باندھے آسے تے نال ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس فیلو. کافی گفتگو ملاقات انہیں سارے انداز کو ڈٹھا، وہ خود شاعر ہے شاید، تو انہیں سارے انداز کو ڈٹھا، سارے قریب تھیا اور گفتگو کی تھی سارے انداز کو دیتے ہوئے. تو انہیں شاعری وہ پڑھتا بھی ہے لکھتا بھی ہے، خود کچھ اشعار لکھی رہے ہوں. تے انہیں مشاورت پیش کی تھی. میں کو آکے اس کے تارے نام کیا ہے، میں کہ میرے نام ذوالنورین ہے. تے انہیں کیا کہ تاکوں مشورہ دینے ہیں، مشورہ این چیز دینے ہیں کہ تساں اپنا تخلص اختیار کر گنو. نین نہ کہ تساں اپنا تخلص نین اختیار کر گنو. میں کہ سوچ گنو، آخر بار بار تو نہیں رکھیں دے تخلص، سوچ گنو وال تو کچھ سے سوں. تے گھر آیا سوچیندہ رہ گیا، کافی ساری دیر سوچا. ان کو بعد میں کہ چلو ٹھیک ہے رکھ گھندے آپ ڈٹھا ویسی سارے کو کیا لکھی دے، کیا اسا کو ڈان دے، کیا اسا بڑے سوں، کیا ٹھہے سوں، کیا لکھ سوں. میں کو واپس ریپلائی دے دیتی، میں کہ ہاں میں قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے، پسند ہے. وہاں کہ ٹھیک ہے. ان کو بعد والو نین بھائی سڈن شروع تھی گئے ایسا ایسا. تے جنہاں نے یہ گفٹ پیش کیتا میں کو، وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھا انہیں نال تعلق بھی ہے پیا، این ٹائم بھی تعلق ہے. انہاں دا نام منیر عباس خاطر ہے. انہوں نے یہ تخلص پیش کیتا. بعد ازاں میں ایک خاص نسبت ہے اور ان نسبت نال ارادت کرنے ہوئے، ان نسبت تو اپنی ارادت رکھیے اور ان ارادت دی کامیابی دے اندر شاعری دے حروف دی آمد ہوئی ہے ذہن دے اندر. اون آمد ذہن دے اندر حاصل ہو گئی، اون آمد دا اظہار کیتے، او لفظاں دے اندر شکل لیتی ہے اور شکل لے کے نال ان دی اصلاح کرائیے، اصلاح کرا کے ایک کلام دی صورت وچ گھننا ہے. او جو ہی کلام دی صورت وچ گھننا ہے اور عطا والا معاملہ بھی ہو گیا اور ارادت نال بھی ارادت دی تکمیل بھی ہو گئی. بعد ازاں ایسا ایسا الفاظ دی آمد وزدی گئی ہے.
نویں نویں حروف آ وینے، عربی دے حروف آ وینے، فارسی دے آ وینے، ہندی دے آ وینے، انگلش دے حروف نویں نویں آ وینے ذہن وچ، اور غزلاں لکھنائی میں عربی دے اندر لکھنی، فارسی دے اندر لکھنی، سرائکی وچ لکھنی، اردو وچ لکھنی، انگریزی وچ لکھنی، ایسا ایسا شروع تھی گئے لکھی جان، یہ سلسلہ شروع تھی گئے۔ این دنیا دے اندر شاعری دی دنیا دے اندر داخل تھی گئے ہیں، تے ایک نقطہ اساں کھڑائی وینے اون دے اتے اظہار نیکسٹ ٹائم کرے سو مزید اگتے، کہ سب تو پہلے اظہار ایندا شاعری دا شوق عروج دا ایک شوق دیواون والے کون، اور کہندے وسیلے نال ساری شاعری دا اظہار تھا ہے مکمل، کافی ہکلنگ اتار تھی آئے کیویں تھا ہے، یہ نیکسٹ ٹائم دسے سو۔ شاعری دی دنیا چ آ کے تے لفظ استعمال شروع کر دیتے، اساں کے نواں ایک لفظ ملے سا کو خاص، ادغیا۔ اندا میں خود اپنی ذہن اور شعور دے مطابق کچھ بحث نہیں کر سکتا، خیال نہیں کر سکتا اندا کیا میں نہیں کراں، ذہن وچ آ گیا نواں لفظ ڈکشنری وچ بھی کہنی، کوئی اظہار بھی اندا کہنی، ہن کیوں کیا آکھاں۔ کچھ علماء کرام نال، شعراء کرام نال مشورہ کیتے، انہوں کوئی لفظ پیش کیتے، میں کہ یہ لفظ میں کو ملے اور میں اندا شاعری دے اندر استعمال کرنا چاہنا، اندا معنی کیا گنوں، تو انہوں نے یوں ہی مشورہ دیتے، متفقہ مشورہ کر کے اور متفقہ معانی یہ دیتے کہ اندا معنی استعمال کرو مہر شدہ، ادغیا مہر شدہ، کوئی چیز جی مہر شدہ ہوندے، کہیں دے ہوتے ایک مہر لگی ہوئی ہوندے، اے کام اے مقصد واسطے اندا ایو کام ہے، بس اے مائی کے اندے ہوتے مہر لگی کھڑی ہے۔ میں مثال ہے نا، کوئی چیز ہے مائی کے اندے ہوتے مہر ہے کہ این کم کرنا، این کم ایو کرنا، اندی ریکارڈنگ اندے ذمہ کام ایو ہے، کیویں مختلف پہلو ہیں، کہیں دی کوئی مہر شدہ ہے، کوئی مہر شدہ ہے، ہر دا اپنا اپنا تخیل ہے، ہندے متعلق ادغیا دے متعلق مختلف تخیلات ہیں۔ نین بھی استعمال تھیندے، ادغیا بھی استعمال تھیندے، ایڈو لفظ استعمال تھیندے۔ بعد ازاں اپنے فرسٹ ٹاپک دی طرف آنے ہیں، تو کو کلام سنوینے ہیں، مجاز دی دنیا دا آکینو تے تو کو کلام سنوینے ہیں۔ خدائے لم یزل نہ کر، خدائے لم یزل نہ کر مجھے بے تاب الفت میں، نوائے بے کسی میں ہوں میری بے تاب کم کر دے۔ خدائے لم یزل نہ کر مجھے بے تاب الفت میں، نوائے بے کسی میں ہوں میری بے تاب کم کر دے۔ تجھے بے تاب شکلوں میں نکلتا ڈھونڈتا پھرتا، تجھے بے تاب شکلوں میں نکلتا ڈھونڈتا پھرتا، نہیں پایا صنم اپنا یہی سراب کم کر دے، نہیں پایا صنم اپنا یہی سراب کم کر دے۔ شکل تیری نہیں ملتی مجھے کیوں راہ الفت میں، شکل تیری نہیں ملتی مجھے کیوں راہ الفت میں، میرے او ہم نشیں مجھ سے ذرا حجاب کم کر دے، میرے او ہم نشیں مجھ سے ذرا حجاب کم کر دے۔ چمک اپنی چہک اپنے وہ چہرے پہ سلامت رکھ، چمک اپنی چہک اپنے وہ چہرے پہ سلامت رکھ، تو ہم بے تاب دل والوں پہ کچھ، تو ہم بے تاب دل والوں پہ کچھ شباب کم کر دے، نوائے بے کسی میں ہوں میری بے تاب کم کر دے۔ کسی بھی روز کو آخر،
کسی بھی روز کو آخر تجھے میری محبت کا، کسی بھی روز کو آخر تجھے میری محبت کا، یقین کرنا تو ہے اب ہی میرے حساب کم کر دے، یقین کرنا تو ہے اب ہی میرے حساب کم کر دے۔ تجھے کیوں ادغیا سوچے، تجھے کیوں ادغیا سوچے لکھے تم پر غزل اپنی، تجھے کیوں ادغیا سوچے لکھے تم پر غزل اپنی، اگر تو نین ہے مجھ پہ، اگر تو نین ہے مجھ پہ تو اپنے خواب کم کر دے، تجھے کیوں ادغیا سوچے لکھے تم پر غزل اپنی، اگر تو نین ہے مجھ پہ تو اپنے خواب کم کر دے۔ خدائے لم یزل نہ کر مجھے بے تاب الفت میں، نوائے بے کسی میں ہوں میری بے تاب کم کر دے۔ میری ذات اصل کی شان مجھ میں مخفی ہے، میں کون ہوں یہ پہچان مجھ میں مخفی ہے، میری ذات اصل کی شان مجھ میں مخفی ہے، میں کون ہوں یہ پہچان مجھ میں مخفی ہے۔ شوق جواں ہے عملی صورت طرف خودی ہے اس کی ضرورت، شوق جواں ہے عملی صورت طرف خودی ہے اس کی ضرورت، اس کی ضرورت، یہ شوق مگر یہ جان مجھ میں مخفی ہے، یہ شوق مگر یہ جان مجھ میں مخفی ہے، میں کون ہوں یہ پہچان مجھ میں مخفی ہے۔ کلام دا آخری مصرع پڑھتے ہیں تے مکمل کلام سننے واسطے نیکسٹ ویڈیو ملاحظہ کرے سو، نیکسٹ ویڈیو تو اندر مکمل کلام سن سو، فی الحال آخری مصرع تک سنا دینے ہیں۔ چونکہ نگہ میں نین پر چونکہ نگہ میں راز بھرے ہیں، نین و مجھ پہ نین نئے ہیں، چونکہ نگہ میں راز بھرے ہیں، نین و مجھ پہ نین نئے ہیں، نین نئے ہیں، وہ نین میرا سامان مجھ میں مخفی ہے، وہ نین میرا سامان مجھ میں مخفی ہے، میں کون ہوں یہ پہچان مجھ میں مخفی ہے، میری ذات اصل کی شان مجھ میں مخفی ہے، میں کون ہوں یہ پہچان مجھ میں مخفی ہے۔ فی الوقت خدا حافظ۔ کمنٹ ضرور دسے سو کہ تاکوں طرز دے اندر کلام پڑھے سے کیویں لگے، تو مکمل سننے واسطے کوئی مزید نیکسٹ ویڈیو ملاحظہ فرمائے سو۔ شکریہ۔